السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی بہت اچھے ہوں گے. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مطلب کل جو ایک ہم نے گڈ نیوز سنی سلمیٰ کی طرف سے، تو اس کے لیے تو جو انہوں نے ایک ٹائٹل ڈالا کہ نو ورڈز، بے شک اس چیز کے لیے تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. ہم کیسے اس چیز کو بیان کریں؟ تم نے مجھے وہ وقت یاد دلایا کہ جب میں پہلی بار عمرہ کرنے گئی تھی ماشاءاللہ. اور میں بھی کسوہ کو پکڑ کر، غلاف کعبہ کو پکڑ کے جو میں روئی تھی، تڑپی تھی، اور میں نے بہت دعائیں مانگی تھی اس اوپر والے سے، رو رو کر. مطلب آٹومیٹکلی میرے وہ آنسو نکلے جا رہے تھے، میں روک نہیں پا رہی تھی. میرے لیے جیسے کچھ بھی نہیں تھا. میرے لیے صرف وہی ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں مجھے سکون تھا، میرے دل کو ایک چین تھا. مجھے کسی کی فکر نہیں تھی، مجھے گھر والوں کی فکر نہیں تھی، مجھے بچوں کی فکر نہیں تھی. جب میں وہاں پہنچی، میرا وہ منظر عام ہی الگ تھا. مطلب اس دنیاوی زندگی میں ہم جی تو رہے ہیں، بھلے ہی یہاں پر ہم کمانے کے لیے جی رہے ہیں، اپنے بچوں کی خاطر جی رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں، ان کی پرورش کے لیے جی رہے ہیں. اور جب وہاں پہنچی میں، اور وہاں میں نے جب وہ پہلی نظر کعبہ شریف کو دیکھی، تو میرا بھی یہی حال تھا. میرا بھی، میں بتا نہیں سکتی. مطلب وہ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. باقی سلمیٰ نے صحیح کہا کہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دل بھر بھر کر آتا ہے. یعنی کہ دل کے اندر جتنا بھی آپ کے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک سے جب لو لگتی ہے، وہ اس طریقے سے لگتی ہے کہ دل پھوٹ جاتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے کہ یا اللہ پاک، تو نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی. ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہر کسی کو یہ موقع دے. میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہر کسی کے نصیب میں یہ موقع ہو اور یہ چیز ہو. اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک میں پھر سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جاؤں، کیونکہ ابھی میرے بچوں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہے، وہ وہاں نہیں گئے ہیں. اور میں اپنے ابو کے ساتھ گئی تھی، ابو جان کے ساتھ گئی تھی. ابو نے اپنی ایک نیت کی ہوئی تھی کہ میں اپنی چاروں بیٹیوں کو، ماشاءاللہ اپنی چاروں بیٹیوں کو اور اپنی پانچوں بہوؤں کو عمرہ کراؤں گا. اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے میرے ابو جان کو. ماشاءاللہ سے وہ ہم کو لے کر گئے تھے، امی جان ہماری ساتھ میں گئی تھی. اور ہمیں یہ موقع اپنے ابو کے ساتھ ملا. پہلا موقع ابو کے ساتھ طواف کرنے کا ملا، ابو کے ساتھ عمرہ کرنے کا ملا. مطلب میں بتا نہیں سکتی وہ فیلنگز کیا تھی ہمارے لیے. اور جناب، آئی ایم سوری، تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی تھی میں. تو جناب مطلب سلمیٰ بہت خوش نصیب ہے، بہت بہت خوش نصیب ہے کہ وہ ایسی اعلیٰ مقام جگہ پہ رہ بھی رہی ہے ماشاءاللہ مدینے میں. اور پھر ان کو یہ سعادت بھی نصیب ہوئی، غلاف کعبہ ان کو ایز اے گفٹ ملا ہے. اور مطلب ایک خوشی الگ ہی لیول کی ہے. سب سے صحیح کہا سلمیٰ نے کہ وہ سب سے امیر ترین عورت ہے جس کے پاس یہ گفٹ ہے، اور اللہ پاک نے اسے چنا اس گفٹ کے لیے. اور بہت قسمت والے لوگ ہیں جن کے پاس وہاں کی مٹی بھی اگر لے آئیں. لوگ تو وہاں کی مٹی بھی لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں. وہاں اپنے کپڑوں سے، اپنے کپڑوں کو وہاں چھواتے ہیں، اپنے دوپٹے کو زمزم میں بھگا کر لاتے ہیں. تو جی جناب، اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں، میں یہاں پر بات کروں گی، یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ سلمیٰ نے ریلیجین کارڈ کھیلا ہے. تو ان کی سوچ ہے، اللہ پاک ان کو ہدایتیں دے ہیں، اتنی ان کو ہدایت دے اتنی زیادہ کہ مطلب ان کی سوچ اور ان کی سمجھ کتنی لو لیول ہے، بالکل زیرو لیول کی ہے. کوئی بھی انسان ہو اس میں، بے شک میں ہوں، آپ ہے، سلمیٰ بھی تو ایک انسان ہی ہے، نارمل ایک لیڈی ہے ہم لوگوں کی طرح. اس کا بھی دل اسی طرح دھڑک رہا ہے جیسے ہمارا دھڑکتا ہے نا. ہر انسان کا دل ایک نارمل طریقے سے دھڑک رہا ہے، نارمل طریقے سے وہ اپنی زندگی جی رہا ہے. اور یہ ایک الگ خوشی ہے، ایک الگ چیز ہے. اگر وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں یا دکھا رہی ہیں، کچھ لوگوں کو وہ شو آف لگ رہا ہے، تو وہ تمہاری سوچ ہے نا. وہ آپ سوچ رہے ہیں، بٹ اگلا بندے کے اندر اس چیز کو لے کر کیا فیلنگز ہے، کیا اس کے جذبات ہیں، وہ ایکسپریس کر رہا ہے اپنی چیز کو. جیسے سلمیٰ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے سے نہیں رہا گیا، میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی ایکسپریس کروں اپنی فیلنگ، میں بھی بتاؤں، میں بھی لوگوں کو بتاؤں کہ میرے بھی کیا فیلنگز تھی جب میں نے پہلی بار کعبہ شریف کو دیکھا تھا اور میں لپٹ کر روئی تھی. وہیں بیٹھ کر میں بہت دیر تک وہاں لپٹے اور روتی رہی اور دعائیں مانگتی رہی اپنے اللہ پاک سے. تو یہ فیلنگز ہیں، یہ دل کا ایک جو ہوتا ہے کہ انسان شیئر کرنا چاہتا ہے ہر چیز آپ کے ساتھ، اپنے ویورز کے ساتھ ایکسپریس کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے. نہ کہ وہ کوئی ریلیجن کارڈ کھیلنا چاہتا ہے، نہ کہ وہ اپنے ویوز کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ کو بھی تھوڑی اللہ پاک ہدایت دے. جو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ایک ریلیجن کارڈ ان کے لیے ہے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہے. ہر انسان کا دل ہوتا ہے، وہ ایکسپریس کرتا ہے اپنے فیلنگز کو، اپنے دکھ کو، اپنے ہر چیز کو وہ سامنے رکھتا ہے. اور جی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف پھر سے وہی چیزیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ پرانی چیزوں کو
کھینچا جا رہا ہے یا بولا جا رہا ہے. لیکن ہاں کچھ لوگ ہیں، جس میں ایک نجمہ کی بات کروں گی. نجمہ نے یہاں پر کھلے لفظوں میں کل بہت پرانی سی ایک بات اس نے بیٹھ کر کی ہے اپنی ویڈیو میں، کہ اتنے دن بعد مطلب اس نے وارننگ کا جواب کیوں دیا. تو آپ صحیح بات ہے، آپ نے اتنے دن بعد وارننگ، اگلے ہی دن آپ کو جواب دینا تھا. تو جی آج اس نے اس سے بھی پرانی بات کا ذکر کیا. تو میں بتا دوں کہ ایک تو ہم صلح کی باتیں سن رہے ہیں، اس پہ میں ابھی آتی ہوں. ایک سب سے، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک تو صلح کی باتیں چل رہی ہیں، صلح بھی دونوں بہنوں کی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ صلح دیکھو ہوتی ہے امی کی وجہ سے ہی صحیح، کیونکہ امی جان چاہتی ہیں کہ ان کے بچے ایک ہو جائیں، اور وہ دونوں بہنیں اگر ایک ہو بھی جاتی ہیں تو یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پسند نہیں ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسی صلح ہو کہ وہ دونوں بہنیں ملیں. میں حقیقت بتاؤں، کیونکہ دیکھو چیزیں ہوئی ہیں، بہت غلط ہوئی ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی ہم مانتے ہیں. ہر چیز میں ایک اپنا، سب لوگوں نے اپنے طریقے سے مطلب ری ایکشن بھی دیا، گندگی بہت ہوئی ہے، اور وہ چیزیں اس وقت سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی تھی. وہ ماحول ایسا تھا، وہ ٹائم ایسا تھا کہ چیزیں اور بگڑ رہی تھی. بگڑتے بگڑتے نہ جانے دیکھو آج کہاں پہنچ گئے. بچوں کے اسکولس میں ایڈمیشن میں دقت ہو رہی ہے، لوگ بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے اپنے پیرنٹس مطلب اس چیز کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یہ ہم نے جو کچھ بھی یوٹیوب پہ کیا وہ گندگی تھی، وہ غلط تھا، ہمیں اس چیز کو نہیں کرنا تھا. باقی جس طریقے سے نجمہ نے وہ پرانا ٹاپک آج پھر نکالا کہ دلبر نے جب ہم دو بہنوں کو اس طریقے سے الٹا سیدھا بولا تھا، بہت پرانی ویڈیو ہے یہ. اور تب سلمہ نے مطلب، اور یہ ستارہ جو تھی یہ سعودی میں تھی، ستارہ سعودی میں تھی، اور اس وقت یہ ہوا تھا کہ دلبر نے بیٹھ کر ایک ری ایکشن دیا تھا کہ یہ دونوں بہنیں مطلب عائشہ کا اور اس کا اس طرح کا کچھ ان کا ہو رہا تھا، کچھ بات چیت تھی، میرے دھیان نہیں ہے. لیکن ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں اس نے عائشہ کو بہت غلط برا بھلا کہا تھا ڈی ڈی نے، اور اس پر سلمہ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا اور دلبر کا ساتھ دیا تھا. یہ فیکٹ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہاں اس نے دلبر کا ساتھ دیا تھا، دلبر کو سپورٹ کیا تھا اس وقت، کیونکہ یہ دونوں بہنیں اس وقت ایک تھیں. کیونکہ ایون کی سلمہ جو تھی وہ ستارہ کی پوری سپورٹ کر رہی تھی اس وقت، یعنی کہ اس کی سیکنڈ میرج کنٹینٹ کو لے کر ہو، اس کے ہر جھوٹ میں وہ اس کا ساتھ دیا ہے سلمان نے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیا ہے، کیونکہ یوٹیوب کی دنیا تھی بھائی، جیسے سلمان نے بتایا اب ایک ویڈیو میں اس نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہاں پر چیزیں اپنے مطابق ہو رہی تھی اور کری جا رہی تھی. تو اب دیکھو وہی چیزیں واپس کہتے ہیں نا کہ مطلب چیزیں پھر سے آتی ہیں. اور اب اس پہ سلمہ جو نجمہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت میرا ساتھ نہیں دیا تھا میری بھابھی نے یا میرے بھائی نے، کیونکہ دیکھو اس وقت صرف چیزیں ستارہ کی طرف دیکھی جا رہی تھی، تب یہ ٹاپک نہیں آیا تھا، تب ان دونوں بہنوں میں یہ اختلاف نہیں ہوئے تھے. اور اب جب یہ اختلاف ہوئے ہیں تو چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں کہ کون مطلب سپورٹیو کس طرح سے کیا ہو رہا ہے، کیا رہا ہے. تو میں نجمہ آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی، اگر یہ کی پرانی چیزیں ہیں اور پھر سے آپ لا رہی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی، یعنی کہ وہی پھر مطلب پرانی چیزوں کو قریت کر کسی کے زخموں کو ہرا کرنا. سلمہ کو اس کی سزا ملی، ستارہ کو ملی، دونوں بھگت رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک اکیلی سلمہ بھگت رہی ہے، دونوں بہنیں بھگت رہی ہیں. چاہے ان کے بچے ہوں، چاہے ان کی ایجوکیشن ہو، ہر چیز پر فرق پڑتا ہے، ہر چیز پہ ہوتا ہے. جیسے ساجد نے کہا کہ بھائی بچے اسکول جاتے ہیں اور ہر ٹیچر یہ چیز دیکھتی ہے یوٹیوب پر کیا ہم فیملیز میں ہیں، کیا گند مچا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بہت امپیکٹ پڑتا ہے، یہ چیزیں ان لوگوں کو اب سمجھ میں آئی ہیں. خیر اچھی بات ہے، دیر سے آئی لیکن درست آئی، تھوڑا ٹائم لگا، بٹ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کی یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں لوگوں کو. تو یہاں میں کچھ لوگوں سے یہ بھی کہوں گی پلیز کہ اپنے دل کو آپ ریڈی رکھیں یا تیار رکھیں کہہ دیں جیسے، اگر کہ آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ سلمہ اور ستارہ کی صلح ہو چکی ہے، کیونکہ اب تک تو کچھ کلیئر ہوا نہیں ہے صلح کو لے کر، تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے دل کو بڑا کریں، اپنے دل کو پازیٹیو رکھیں، کیونکہ سلمہ کے جو بھی سپورٹرز ہیں سلمہ کے ساتھ ہیں، سلمہ کی اچھی بری ہر چیز میں اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ صلح ہو. لیکن امی کے خاطر ہو سکتا ہے سلمہ کو جھکنا پڑے اور وہ اس چیز کے لیے ریڈی بھی ہو جائے صلح کو لے کر. باقی دیکھو دونوں بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، ریئل بلڈ ریلیشن ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کبھی ان کو لائف میں ملنا نہیں ہے. ایک ٹائم ویسے بھی آنا ہے کہ ان دونوں بہنوں کو ملنا ہے، اور واضح ہے یہ چیز. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی اس چیز کے لیے، میرے جو بھی ویورز ہیں وہ ریڈی رہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ جس طرح کی فیلنگز ادھر ادھر سے ہم کو پتہ چل رہی ہے یا پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے یار، ہم کبھی نہ خلاف ہوئے ہیں اس چیز کے. بے شک آپ سپورٹیو رہیں یا پھر سلمہ صلح کر لے یا نہ کرے، وہ اس کا میٹر ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. تو خیر ہم تو ہر چیز میں سلمہ کے سپورٹ میں ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. تو یہیں تک میری ایک یہ چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. باقی یہاں پر لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، وہ مجھے اپنی رائے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیں.
اور مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. تب تک کہ اللہ حافظ.